خزانوں سے ملکی مصارف کے لیے جو کچھ دیا جائے وہ حد اعتدال سے کبھی بڑھنے نہ پائے، نہ کوئی انہیں اپنی وراثت یا ذاتی ملکیت سمجھے۔ اگر اس کے خلاف ہو تو پایان کار تباہی و بربادی کا سامنا ہوگا۔ طویل العمر اشخاص انہیں سمجھنا چاہیے جو علم کی فراوانی کو اپنے لیے وجہ تعذیب سمجھتے رہے اور شہرت کے بعد ان کی طبعی شرافت و خوش مزاجی اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ انعام مادہ منویہ ہے اور شکر اس کی ولادت۔ منعم وہ ہے جو شاکر کے لیے ادائے شکر کی مزید سبیلیں پیدا کرتا رہے۔ حریصوں کو پرامن رہنے والوں سے اور جھوٹوں کو احرار سے فائدے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ملک کی سلامتی و استحکام لشکر سے ہے، لشکر کا استحکام مال سے ہے، مال کی فراہمی اخراج پر منحصر ہے، خراج کی بنیاد مملکت کی تعمیر ہے، تعمیر مملکت کا انحصار، اور اس سلسلے میں سب سے اہم چیز جو تمام چیزوں کی راس ہے وہ بادشاہ کا اپنی ذات و اقتدار کا احتساب ہے اور اس کی تادیب، تاکہ دونوں قابو میں رہیں، نہ یہ کہ وہ ان کے قابو میں آ جائے۔ دور مسرت پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے، لیکن مصیبت کے دن مہینوں ٹالے نہیں ٹلتے۔ کثرت عساکر ملکی سلامتی کے علاوہ رعایا کو مطمئن رکھنے کے لیے بھی کارآمد ہے۔ بادشاہ کا عدل و انصاف دنیا بھر کے سرسبز ہونے سے زیادہ مفید ہے۔ طالب معاش کے لیے جتنے پیشے ہیں ان میں شریفانہ اور معزز صرف کھیتی باڑی اور مویشیوں کی پرورش ہے۔ عالم امکان کی یہ ساری تخلیقات اس باہمی آمیزش کا نتیجہ ہیں جو روز ازل سے نیکی و بدی کی قوتوں کے درمیان برپا ہے۔ ہوا، پانی، آگ اور مٹی پاک عناصر ہیں، انہیں پلید نہیں کرنا چاہیے۔ بادشاہ پر فرض ہے کہ اس کا عدل عام ہو، کیونکہ عدل میں ہی ساری بھلائیاں جمع ہوئی ہیں۔ وہی ایک مضبوط قلعہ ہے جو ملک کو زوال اور ٹوٹنے سے بچاتا ہے، اور ادبار و انحطاط کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ملک سے عدل و انصاف رخصت ہو جائے۔ فوج کے بغیر کوئی طاقت نہیں ہو سکتی، پیسے کے بغیر فوج نہیں رکھی جا سکتی، زراعت کے بغیر پیشہ نہیں مل سکتا، اور انصاف کے بغیر زراعت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دین حکومت کی بنیاد ہے اور حکومت دین کی نگہبان ہے۔ جس چیز کی بنیاد نہیں ہوتی وہ گر جاتی ہے، اور جس چیز کا کوئی نگہبان نہیں ہوتا وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ مذہب کے بغیر حکمران ایک جابر اور ظالم حکمران ہے۔ اگر تم خوشحالی میں خوش خصائل پائے جاؤ تو جب حالات ناگفتہ ہوں تم ان کو برداشت کرنے کے قابل بھی پائے جاؤ گے۔ تمہارا دل تو سمندر کی طرح علم و دانائی سے لبریز ہونا چاہیے، لیکن تمہاری زبان تمہارے قابو میں ہونی چاہیے۔ عمل تو بعد کی بات ہے، اچھے خیالات و تصورات کو بھی جزا دی جاتی ہے۔ برائی کا اختیار کرنا انتہائی آسان ہے،
جبکہ اس کو چھوڑنے کے لیے بڑے ہی مضبوط حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھے چند اقوال زرعی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ اقوال زرعی ریٹن میں پڑھنا چاہتے ہیں، اسی چینل کے نام سے موسوم ہماری ویب سائٹ انسائیکلوپیڈیا اردو ہندی ہے، آپ اسے بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ جزاک اللہ۔